علیکم فرینڈز، میں ہوں ستار ساجد۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خوابوں کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے کہ خواب ذہن انسانی کا ایک پراسرار منظر ہے جو اس کے غور و فکر کا محور رہے ہیں۔ خواب ہماری سوچ و قیاس کی دنیا اور پرواز تخیل کا حصہ ہیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خواب 50% ماضی اور 50% مستقبل کا مرکب ہوتا ہے یا ان کے اشتراک سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حالت خواب میں بندہ پورے کا پورے وقت کا مشاہدہ یا اس کے ایک بڑے حصے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے سارے زمانے کی ریل بالکل اس طرح عیاں ہے جیسے کہ کاغذ کا رول ہمارے سامنے آ جائے، ہم وقت اسے دیکھ لیں۔ لہٰذا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام پیغام رساں خوابوں کا سلسلہ ان تمام غیر معمولی استطاعت کے روحانی علوم سے جڑتا ہے۔ لہٰذا خوابوں کو روحانی علوم کی پہلی کڑی سمجھنا چاہیے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان رات بھر میں 3 سے 5 مرتبہ خواب دیکھتا ہے۔ پہلا خواب سونے کے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتا ہے اور آخری خواب اٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ ہر خواب کے درمیان 90 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جب خواب دیکھتا ہے تب آنکھ کی پتلیوں میں نہایت تیز رفتار حرکت ہوتی ہے۔ اس کا نام پتلیوں کی سبک رفتار حرکت رکھا گیا ہے۔ ذہن مختلف اقسام کی توانائیاں اور ارتعاشی لہریں خارج کرتا ہے اور گہری نیند کی بہت کم لہریں خارج ہوتی ہیں۔ ان تجربات سے سب سے اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان کی جسمانی اور دماغی صحت کے لیے خواب اشد ضروری ہیں۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ خواب برحق ہوتے ہیں اور وہ قدرت کی طرف سے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور فرعون مصر کا خواب، اور وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 قیدی لائے گئے تھے، جو خواب انہوں نے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوابوں کی تعبیر کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہم مزید یہ جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے خوابوں کے متعلق ہمیں کیا کچھ بتایا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب تک خواب کو بیان نہ کیا جائے وہ 2 پرندوں کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی کہ غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت آتا ہے۔ اچھا خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے وہ صرف اسی کو بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے خواب کو بیان کرتا نہ پھرے۔ جو شخص کوئی برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ جاگ اٹھنے پر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور خدا تعالیٰ کے ذریعے 3 بار شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا اسے بدل دے۔ دوست یا دانا آدمی کے سوا کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو۔ تم میں زیادہ جو سچ بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں بھی زیادہ سچا ہے۔ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو چاہیے کہ وہ خواب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آثار نبوت میں اب کوئی شے باقی نہیں رہی لیکن مبشرات، یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا کوئی اور نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے اور اچھے خواب۔ اگر کوئی مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی اور اسے کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، یعنی تاکہ نیت خواب اسے خوشی حاصل ہو اور برے خواب میں اسے امن رہے۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تعبیر کا
جاننا آپ کے لیے از حد ضروری ہے کہ آپ اس کی تعبیر جانیں، تاکہ آپ کو اس کی جو خوشی ہے وہ بھی حاصل ہو، اور اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اس کے برے اثرات کو بھی زائل کرنے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کے برے اثرات بھی زائل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہی ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو ہم بائیں جانب جو ہے نا وہ اس کو دھتکار دیں۔ تو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح کو حجاب سے فرصت ملتی ہے اور وہ حجاب دور ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ کمال علم اور اسرار الہی میں اس پر بے نقاب ہوں، اور یہ کیفیت خواب کے عالم میں رونما ہوتی ہے اور ایک قسم کی خدائی تعلیم کہلاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو آپ کی جسم سے علیحدہ کرتا ہے، اور اس وقت آپ جو ہے نا وہ اپنے رب کی روح جو ہے وہ حالت پرواز میں ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتی ہے، اور انسان جو کچھ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب میں جناب آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں ہوا میں اڑنے کی تعبیر کیا ہے۔ تو جناب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں کچھ تو ہماری زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی ہماری ادھوری رہتی ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سخت ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، جب سارا دن وہ حالانکہ وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل گئی ہے، یا جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں ہم خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پورے ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا جو شعور ہے وہ ہماری ناسودہ خواہشات کو لاشعور میں منتقل کر دیتا ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو شعور تو سو جاتا ہے، لیکن لاشعور اس وقت بیدار ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دماغ کے پردہ اسکرین پر وہ تمام خواہشات کو فلم کی شکل میں چلا دیتے ہیں، اور وہ ہم پھر خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب خوابوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک خواب تو ہوتے ہیں بالکل بے ہنگم، کہ جناب کوئی ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہے، آپ کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے خواب ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور یہ عام طور پر جب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سو جائیں، یا دائیں طرف جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ سو جائیں، دل پہ اگر بوجھ پڑے تو تب بھی آپ الٹے سیدھے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کمفرٹیبل طریقے سے نہ سوئے ہوں، جب آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں، یا آپ کو کوئی بھی نہ کسی پرابلم کا شکار ہو، تو اس وقت انسان زیادہ تو جو ہے نا وہ اس طرح کے بے ہنگم بے ربط خیالات دیکھتا ہے، جب وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی ایک باقاعدہ ردم کے ساتھ کوئی خواب دیکھنا شروع کرتا ہے کہ جناب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے، یا وہ کوئی جنت کے پھل دیکھ لیتا ہے کہ جناب وہ جنت کے پھل توڑ رہے یا کھا رہے، تو یہ بھی بڑی اچھی ویسے خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور بیٹا عطا فرماتا ہے جب آپ جنت کا کوئی پھل توڑتے ہیں، انار توڑتے ہیں یا سیب وغیرہ توڑتے ہیں، تو یہ ایک بیٹے کی خوشخبری کی جو ہے نا بہت بڑی یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یعنی کہ جو خواب جس میں ایک سٹوری ہو، جس میں ایک پورا ایک ربط ہو واقعات کا، تو اس کی پھر تعبیر ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا میں اڑنے کی تعبیر کیا ہے۔ جب انسان سخت ترین مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، جب سخت ترین مصیبت میں ہوتا ہے، تو وہ پھر اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میں ہوا میں اڑوں، کچھ ایسا کروں کہ میری ان پرابلم سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے خواب میں یہ دکھا دیتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے بندے اب تیرا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، اور آنے والے وقت میں تجھے بہت زیادہ خوشیاں ملیں گی، تو بہت ترقی کرے گا، اور بہت کسی اعلیٰ اور اونچے مقام پر تو پہنچے گا۔ یعنی کہ ہوا میں اڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بندے کا درجات میں بلند ہونا، اور کسی دنیا میں کسی بہت بڑے منصب تک پہنچنا، یہ اس کی تعبیر ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، جو مصیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوئیں گی۔ اور اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر یہ آپ
کے لیے یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی یہ غربت ختم ہونے والی ہے، آپ کا برا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشحالی آنے والی ہے اور آپ پر بہت اچھا وقت آنے والا ہے جب آپ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کامیاب ہوگا، امیر ہوگا، دولت مند ہوگا اور کسی اونچے منصب کو حاصل کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔